نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ عمرے سے دستبرداری اور صلح پر مسلمانوں کا غم، یعنی اس صلح میں مسلمانوں کو جو غم ہوا اور عمرے سے جو ان کو احرام کھولنا پڑا اور واپس ہونا پڑا، ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا، کیونکہ یہ معاہدے میں شرط رکھ دی گئی تھی کہ اس سال ان کو واپس جانا ہوگا، اگلے سال آئیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ صلح لکھوا کر، یعنی یہ جو کانٹریکٹ تھا حدیبیہ کا، اس کو لکھوا کر فارغ ہو چکے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا قوموا فانحروا، یعنی اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو۔ مطلب کیا تھا؟ اب واپس جانا ہے، احرام کھولنا ہے، جانور بھی لائے ہیں، تو کیا کرو، ان کو قربان کر دو۔ مگر لوگ نہ اٹھے، یعنی مگر کوئی نہ اٹھا۔ یعنی کیوں نہیں اٹھے؟ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، بلکہ وہ اس غم میں اتنا کھوئے ہوئے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، ان کو وہ غم میں تھے اس وقت سارے لوگ۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں اٹھے، تو مگر کوئی نہ اٹھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار کہی، مگر کوئی نہ اٹھا۔ بہت بڑا غم تھا یہ کہ ہم آئے بھی اتنی دور سے آئے اور ہمیں جھکنا پڑا اور واپس بھی جانا پڑ رہا ہے۔ تو آپ ام سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ کون تھی ام سلیمہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اور ان سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اٹھ کر اپنا جانور ذبح کر دیں اور اپنا سر منڈوا لیں اور کسی سے کوئی بات نہ کریں۔ یعنی دیکھیے یہاں پر رول دیکھیے ازواج کا، کہ وہ بھی مشورہ دے رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی معاملے تھے، یعنی گھر میں ڈسکشن کیا کرتے تھے، جو بھی بات ہوتی تھی اپنی بیویوں سے یا اپنے گھر میں ڈسکشن کیا کرتے تھے۔ تو پھر ام سلیمہ نے بھی دیکھے کتنا اچھا مشورہ دیا کہ آپ خود اٹھیں اور آپ جو ہیں قربانی کر لیں، سر منڈوا لیں، لوگ آپ کو دیکھ کر لیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کسی سے کچھ نہ کہیں، آپ کریں گے تو آپ کے پیچھے پیچھے وہ لوگ کر لیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے آج کل ہمارا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں مشورہ لینا، عورتوں سے مشورہ لینا برا مانا جاتا ہے، مردوں کو خاص طور سے، کہ نہیں عورتیں مشورہ نہیں دے سکتی، جبکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں گے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے، اور عورتیں، اور اگر کسی لیڈی کے پاس اچھا مشورہ ہے تو وہ دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا اور مشرکین کو جلانے بھنانے کے لیے ابو جہل کا ایک اونٹ بھی ذبح کر دیا، جس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا، یعنی پہچان تھی اس کی۔ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اپنے سر منڈوا لیے، مگر غم کی وجہ سے ان کی کیفیت یہ تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ روکے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے کام سے روکے گئے تھے، جبکہ ان کو اتنا شوق تھا صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کے کام کا، قربانی کا اور عمرے کا، بڑے شوق سے آئے تھے، تو وہ اللہ کے کام سے روک دیے گئے تھے، اس لیے ان کے دلوں میں غصہ بھی تھا۔ اس موقع پر گائیں اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کی 2 وجہ تھیں، ایک یہ کہ وہ عمرہ کیے بغیر واپس ہو رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ فریقین میں برابری نہ تھی، مطلب جو دونوں جگہ کانٹریکٹ ہوئے تھے، کانٹریکٹ جو ہوا، صلح جو ہوئی تھی، اس میں بھی برابری نہیں تھی، یعنی جھکنا پڑ رہا تھا، اس لیے بھی غصہ تھا، کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی آئے تو اسے مسلمان واپس کر دیں گے، لیکن قریش کے پاس کوئی جائے تو اسے قریش واپس نہیں کریں گے۔ اس بات کا بھی غصہ تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی آ رہا ہے تو ہم اسے واپس کیوں کریں، جبکہ تمہارے پاس اگر ہمارا کوئی جائے گا تو تم واپس نہیں کرو گے۔ یہ بات بھی ان کو بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی صحابہ کرام کو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی وجہ کے متعلق مطمئن کیا، یعنی ان کو پہلی وجہ کیا بتائی، یعنی پہلا کانٹریکٹ کیا تھا کہ اس سال عمرہ نہ کریں، اگلے سال کریں۔ تو اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کو کس طرح مطمئن کیا کہ ہم اگلے سال عمرہ کریں گے، لہٰذا خواب سچا ہے، اور صلح کی اس دفعہ میں مسلمانوں کے جذبات کی رعایت کی گئی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ تمہیں بالکل ہی روکا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ اب پہلے تو تم بالکل بھی نہیں آ سکتے تھے، یعنی آپ نے دیکھی نا، پہلے مسلمان بالکل بھی نہیں جا سکتے تھے، کر ہی نہیں سکتے تھے،
پہلے ان کی بالکل روک تھی، لیکن اب کیا، کم سے کم راستے کھلے ہیں. بھلے ہی تمہیں اس سال، آپ نے کیا کہا، بھلے ہی تمہیں اس سال واپس کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم یہاں سے بالکل ہی روک دیے گئے ہو، تم اگلے سال پھر آؤ گے. اور یہ آپ نے کہا کہ میرا خواب سچا ہے، خواب جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، یہ سچا ہے. اور دوسری وجہ کے متعلق یہ کہہ کر مطمئن کیا، یعنی جو دوسری وجہ تھی یا جو دوسری صلح تھی، اور وہ کیا تھی کہ فریقین میں 10 سال کے لیے کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی، یعنی جنگ بند رہے گی. تو دوسری وجہ کے متعلق یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ ہمارا جو بھی آدمی ان کے پاس چلا گیا، نہیں جنگ کا نہیں ہے، یعنی جو انہوں نے واپس کرا تھا، یعنی انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور اس کو آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، اور اگر آپ کے پاس سے کوئی ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. اس بات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ نے اسے دور کر دیا، یعنی اگر ہمارا جو آدمی ان کے پاس چلا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اسے دور کر دیا، یعنی جو ہم سے جڑ نہ پائے، جو ہمیں چھوڑ کر دوسروں کے پاس چلا جائے تو ہمیں اس کی کیا ضرورت، بلکہ اس کے لیے تو خوش ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ ہی دور کر دیا اسے ہم سے. اور ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ ان کو جگہ دیں گے. اگر کوئی ایمان لے کر آیا تو وہ کس کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جگہ بنائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے پناہ دیں گے. اگر ہم پناہ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ دیں گے. یہ بات کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مطمئن کیا. آپ کی یہ بات بہت دور اندیشی پر مبنی تھی، یعنی آپ کی نظریں جو تھیں وہ حکمت والی تھی. ظاہر ہے آپ نبی تھے اور آپ بہت دور کا دیکھ سکتے تھے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے. عام انسان کو جس کے پیچھے کا نہیں پتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ کی جو یہ بات تھی وہ دور اندیشی پر مبنی تھی، کیونکہ مسلمانوں کی ایک جماعت ابھی تک حبشہ ہی میں تھی. آپ کو پتا ہے نا، پہلے حبشہ میں گئے تھے تو پہلی جماعت حبشہ ہی میں تھی، کیونکہ جب مسلمان پہلے ہجرت کر کے گئے تھے اور ان پر صلح لاگو نہیں ہوتی تھی، لہٰذا مکہ کے قیدیوں کے لیے ان کے پاس پناہ لینی ممکن تھی. مطلب کیا کہ حبشہ کا راجہ بھی، بادشاہ جو تھا وہ بھی مسلمانوں کے لیے ہمدرد تھا، مسلمانوں کو اس نے اپنے یہاں جگہ دے رکھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لگا کہ اگر وہ ہمارے پاس نہیں آئے تو وہ حبشہ چلے جائیں گے، حبشہ میں ان کو پناہ مل جائے گی. لیکن بظاہر صلح برحال قریش کے حق میں تھی، اس لیے مسلمانوں کے احساسات پر اس کا گہرا اثر پڑا، کیونکہ ساری شرطیں کس کے اکارڈنگ تھی؟ مشرکین کے اکارڈنگ تھی. یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت نبوی میں آ کر کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ یعنی کیا ہم سچ اور وہ جھوٹ پر نہیں ہیں؟ آپ سے نے فرمایا بلا، کیوں نہیں. انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ سے نے فرمایا بلا، کیوں نہیں. پھر انہوں نے کہا تو ہم کیوں اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں، یعنی ہم پر اتنا پریشر کیوں ڈالا جا رہا ہے، ہم ان کی باتیں کیوں مانے ساری. اور اگر ہم ایسے حالات میں پلٹ گئے کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا. آپ نے فرمایا خطاب کے صاحبزادے، یعنی عمر بن خطاب تھے نا، تو کیا فرمایا، خطاب کے صاحبزادے، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور وہ میری مدد ضرور کرے گا، وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. یہ جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے؟ حضرت عمر کو. یعنی اتنا یقین کہ اللہ کو پکڑ کر کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، اتنا یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے. سیرہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں. یہ ہے آپ کا مقصد، تاکہ آپ اس سے جو بھی باتیں ہوئی ہیں اس کو اپلائی بھی کریں اور کہاں کیا آپ کو کرنا ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے. تو اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کو پکڑ لے، اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا، اللہ کے احکام کو مانے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کر سکتے، اس کا نقصان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیا تو ہماری دنیا چلی گئی.
نقصان جو ہوتا ہے نا وہ دنیا کا اگر ہو تو وہ ہوگا، لیکن اس کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ نقصان بھی وقتی طور پر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے وہ نقصان ہے، لیکن جو اگر ہمیں نہیں ملتا اس میں بہت بڑی ہمارے لیے خیر ہوتی ہے. کیونکہ قرآن میں بھی آپ نے پڑھا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ تم جس کو برا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے اچھا ہو، اور جسے تم اچھا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے برا ہو. ہمیں تو لگتا ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا اپنے دین کے ساتھ. کمپرومائز کس معاملے میں کرنا ہے؟ ان معاملے میں جیسے انہوں نے شرطیں رکھ دی، حالانکہ ان شرطوں میں ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حرمت ٹوٹ رہی ہو یا قرآن کے خلاف یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی بات ہو، ہے نا. تو لیکن جہاں معاملہ آ جائے نماز کا، روزوں کا، حجاب کا، شریعت کا، ہمارے دین کا، تو وہاں ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی کہ یہ بات یقین کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر ہم نے اطاعت کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر جمے رہے تو کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا. اگر ہمارے دل میں یہ آ گیا تو صحیح معنوں میں اس دن ہمارا شرح صدر ہوگا، مطلب ہمارا دل کھلے گا، اور پھر ہمارے لیے صرف اللہ کا خوف ہوگا اور پھر کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. اب یہاں پر آپ نے کیا کہا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا اور وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. اس کے بعد حضرت عمر غصے سے بھرے ہوئے حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور ان سے بھی وہی کہا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا. انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. یعنی ابو بکر کے پاس بھی گئے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہی جواب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. پھر حضرت عمر سے مزید کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، کیونکہ واللہ آپ حق پر ہیں. کس نے کہا؟ یہ حضرت ابو بکر نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامے رہو کیونکہ وہی حق پر ہیں، ان کو مت چھوڑو. یہ حضرت عمر سے کہا انہوں نے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لکا فتحا مبینا یہ والی آیت نازل کی، جن میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا. آپ نے پڑھا ہے صلح حدیبیہ میں کہ ایک دن وہ تمہیں فتح مبین ہوگی. تو یہ جو صلح تھی، صلح حدیبیہ، یہ جو کانٹریکٹ تھا، صحیح معنوں میں یہی اصلی جیت تھی، یہی فتح تھی. جو مکہ فتح ہوئی ہے وہ بڑی فتح نہیں ہے. بڑی فتح تو یہی ہے کہ یہاں سے ہی راستے کھلتے چلے گئے، اس کانٹریکٹ سے سارے راستے کھلتے چلے گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور یہ آیت پڑھ کر سنائی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فتح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ فتح ہے، یعنی یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے، یعنی یہ فتح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں. اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے. یعنی پھر اسی بات سے ان کو سکون ہو گیا، کیونکہ حضرت عمر بھی جو تھے وہ حضرت عمر انسان تھے، وہ بھی اور انسان تھے، اور وہ بھی ان کے اندر بھی جذبات تھے اور تھوڑا غصہ بھی تھا حضرت عمر میں، لیکن بہت متقی تھے، نہایت متقی تھے. ان کے بارے میں بھی جو ہے آپ نے پڑھا ہوگا اور قرآن میں بھی میں بتاتی رہتی ہوں کہ کس قدر نرم دل بھی تھے، لیکن وقتی طور پر وہ غصہ تھا. بعد میں حضرت عمر کو اپنی اس تقصیر پر سخت، یعنی جو انہوں نے یہ باتیں کہی تھی ایک کے بعد ایک جا کر، اس پر سخت ندامت ہوئی، یعنی پچھتاوا ہوا، اور اس کی تلافی کے لیے انہوں نے بہت سے اعمال کیے. یعنی برابر صدقہ اور خیرات کرتے رہے، روزے رکھے، نماز پڑھی، غلام آزاد کیے، یہاں تک کہ خیر کی امید بند گئی. یعنی ان کو اپنی اس غلطی پر، یعنی جو ان سے یہ ہوا تھا، ایک کے بعد ایک گئے تھے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو اس غلطی پر، اتنی غلطی بھی نہیں کہوں گی، جذبات تھے یہ، اتنا پچھتاوا ہوا ان کو، اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں نے ایسا کیوں کرا. تو لگاتار وہ نیکیوں کے کام کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا طریقہ. اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے یا ہم سے کوئی بھول ہوئی ہے یا گناہ ہوا ہے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ کیونکہ صحابہ کرام ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سب سے پہلے، پھر صحابہ کرام ہیں، صحابیات ہیں، یہ سب ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کو بھی ہمیں فالو کرنا ہے. تو کیا انہوں نے کس طرح کیا؟ دیکھیے کہ غلطی ہوئی تو ان کو لگا کہ نہیں میں نے غلطی کری ہے، تو وہ لگاتار صدقہ کرتے رہے، آخری ٹائم تک وہ یہ کام کرتے رہے کہ یہ سلسلہ بند گیا ان کا. تو کیا ہے کہ آزمائشوں پر دین کا کام نہ چھوڑیں،
وقتی طور پر ہمیں ایسا لگتا ہے ہم دب جاتے ہیں، ہے نا. جب اگر مان لو آپ کے سامنے بہت زیادہ آزمائش آ رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، چلو سمپل سا ہے کہ آپ اگر قرآن کی کلاس جوائن کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے پریشانیاں آ رہی ہیں، اب ایک کے بعد ایک دقت آ رہی ہے اور آپ کیا سوچیں گے، چلو ابھی میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں، بعد میں کروں گی. وقتی طور پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں تھوڑا سا سکون ملا یا تھوڑی سی پرابلم حل ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اگر انسان ثابت قدم رہتا ہے تو وہ ایک آزمائش ہوتی ہے. اگر انسان ثابت قدم رہتا ہے، وہ ٹیسٹ میں پاس ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا واقعی مستحق ہو جاتا ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ ہل نہیں رہا، یہ ڈٹا ہوا ہے، تو پھر واقعی اللہ تعالیٰ کی مدد کا مستحق ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم قدم ہی نہ اٹھائیں، ٹیسٹ ہی نہ دیں اور پھر امید کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی آئے گی آئے گی. ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے جمنا پڑتا ہے، ثابت قدم رہنا پڑتا ہے، ہر آزمائشوں میں کھڑا رہنا پڑتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. سیرہ میں آپ کو اتنا پتہ چل گیا ہوگا کہ کتنا صحابہ کرام نے جو ہے صبر کیا، سب نے. آگے دیکھیے مہاجرین عورتوں کا قصہ، یعنی جو عورتیں مہاجر تھیں، یعنی جو وہاں سے آئی تھیں، تو ان کا قصہ. صلح مکمل ہو چکی، یعنی کانٹریکٹ ہو گیا اور لوگوں نے احرام کھول دیے، تو کچھ مومن عورتیں آ گئیں. ان کے کافر سرپرستوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ انہیں واپس کیا جائے. یعنی وہاں سے کچھ عورتیں مسلمان ہو کر آ گئیں، اور جبکہ کانٹریکٹ ہو چکا تھا، یہ سندھی ہو چکی تھی. وہاں سے عورتیں آئیں اور ان کے جو پہلے شوہر تھے انہوں نے کیا کہا، یا ان کے جو سرپرست تھے انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں یہ عورتیں واپس کی جائیں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دلیل کی بنا پر واپس کرنے سے انکار کر دیا کہ عورتیں معاہدے میں شامل نہیں ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ عورتوں کو میں واپس نہیں کروں گا کیونکہ عورتیں اس کانٹریکٹ میں شامل ہی نہیں ہیں. ادھر اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا، صحیح بخاری کا ہے. ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اے اہل ایمان، یعنی سورہ ممتحنہ جو آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں عورتیں جب آئیں گی، سورہ ممتحنہ آپ نے اس میں پوری تفسیر کے ساتھ پڑھا تھا کہ اگر عورتیں آ جائیں وہاں سے مسلمان ہو کر تو آپ کو کیا کرنا ہے. یہ آیت نازل ہوئی کہ اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لو. ممتحنہ ہے ہی کس سے؟ امتحان سے، یعنی ان کی جانچ پڑتال کر لو، ان کا امتحان لے لو. اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے. بس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں. البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے اسے واپس دے دو، اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کر دیے ہوں، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو. اب یہ آیت آ گئی، یعنی جب وہاں سے عورتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے حکم آ گیا کہ عورتوں کو واپس نہیں کرنا، عورتوں کو رکھو. لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ان کی جانچ پڑتال کرنی ہے. یعنی یہ دیکھنا ہے کہ یہ واقعی مسلمان ہو کر آئی ہیں، ایسا تو نہیں کوئی جاسوسی کا کام کرنے آئی ہوں یا نقصان دینے کے لیے آئی ہوں. اگر تمہیں یہ لگے کہ یہ واقعی مومن ہے تو پھر ان کو نہ پلٹاؤ، انہیں اپنے پاس رکھو. یوں ایمان والی عورتوں کو کفار پر اور کافر عورتوں کو مومن پر حرام کر دیا گیا. اس سے پہلے حرام نہیں تھی، اس سے پہلے یہ تھا کہ ٹھیک ہے ابھی نکاح میں رہنے دو، ابھی ایمان کی دعوت دیتے رہو. مومن مسلمانوں کے پاس جو ان کی بیویاں تھیں جو ابھی تک ایمان نہیں لائی تھی، ابھی تک کیا تھا، ابھی تک یہ حکم نہیں آیا تھا کہ ان کو بالکل ہی الگ کر دو. اب یہ حکم آیا کہ اب حلال نہیں ہے، اب مومن کافر کے لیے اور کافر مومن کے لیے اب حلال نہیں ہے، اب الگ ہونا ہوگا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کا امتحان اس کی روشنی میں لیتے. یعنی اسی صورت میں آیا ہے کہ کس طرح جانچ کرنی ہے ان کی، کس طرح امتحان لینا ہے کہ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی. پہلی شرط کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کے نہیں لائیں گی، کوئی جھوٹ، کسی معروف بات میں یعنی کسی بھلی بات میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی. تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی اس بات پر ان سے امتحان لینا ہے، یعنی ان باتوں پر ان سے بیعت لینی ہے، اور اگر وہ اس بات پر بیعت دے دیں تو پھر تم ان کو اپنے پاس رکھ لو اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کرو. چنانچہ جو عورت ان شرائط کا اقرار کرتی ہے تو اس سے آپ یہ فرماتے، یعنی ان سب شرطوں کا اقرار اگر کسی نے کر دیا، مان لیا، تو آپ کیا کہتے؟ میں نے تم سے بیعت لے لی. صرف زبان سے کہتے، مصافحہ نہ فرماتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی عورت کو چھوا نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی بھی نامحرم کے ہاتھ کو نہیں چھوا، کسی بھی لیڈی کے ہاتھ کو نہیں چھوا. صرف زبان سے بیعت ہوتی تھی عورتوں کی، اور مردوں کی بیعت کیسے ہوتی تھی؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے. اور پھر اسے کفار کو واپس نہ کرتے. نیز مسلمان نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی اور مسلمان عورتوں کو ان کے کافر شوہروں سے الگ کر دیا. پھر یہ ہوا، اب مسلمان کے معاہدے میں بنو خزاع کی شرکت، یعنی جب اب یہ کانٹریکٹ ہوا تو اس میں بنو خزاع آئے، ان کی کیا شرکت تھی؟ بنو خزاع نے پسند کیا کہ وہ اس معاہدے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے. یہ جو قبیلہ تھا انہوں نے کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، چنانچہ وہ آپ کے عہد میں داخل ہو گئے. یہ لوگ زمانے جاہلیت سے بنو ہاشم کے حلیف چلے آ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ حلیف تھے. کس کے حلیف تھے؟ بنو ہاشم کے. اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف رہنا بھی پسند کرا. معاہدے میں یہ تھا نا کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے اور حلیفانہ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اور حلیف کون ہوتے ہیں؟ جو کہ دوستی کا ایک طرح سے رشتہ ہوتا ہے کہ اب تمہارے دشمن ہمارے، اب تمہارے دوست ہمارے دوست، اس طرح کا. جبکہ ان کے حریف بنو بکر قریش کے عہد میں داخل ہو گئے اور وہی فتح مکہ کا سبب بنے، جیسا کہ آگے آئے گا. اب کمزور مسلمانوں کے قضیے کا حال، یعنی کمزور مسلمانوں کا حل کیا نکلے؟ ان کا حل رہے وہ مسلمان جو مکہ میں تعذیب کا شکار تھے، یعنی ان کے اوپر جو مسلمان ہو گئے تھے وہاں پر ان کے اوپر سختیاں بھی کی جا رہی تھیں اور ان کو تکلیفیں بھی دی جا رہی تھیں. تو ان میں سے ابو بصیر نامی ایک صاحب وہ وہاں سے چھوٹ کر مدینہ بھاگ آئے. یعنی کون؟ ابو بصیر نام کے ایک شخص تھے، وہ وہاں سے چھوٹ کر مدینہ بھاگ آئے. قریش نے ان کی واپسی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی بھیجے. قریش نے کیا کہا؟ 2 آدمی بھیجے. کس لیے؟ تاکہ اگر وہ آئیں تو ان کو واپس کرنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا. اب ذوالحلیفہ پہنچ کر ابو بصیر نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا بھاگ کر سیدھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میرا ساتھی قتل کر دیا گیا اور بس میں بھی قتل ہی کیے جانے والا ہوں. اتنے میں ابو بصیر آ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا تو سمجھ گئے پھر واپس کیا جاؤں گا، یعنی وہ سمجھ گئے کہ اب مجھے پھر سے واپس کیا جائے گا. لہٰذا وہ ساحل سمندر پر جا رہے، یعنی سمندر کے کنارے پر جا کر رہے، یعنی نہ تو وہ مکہ گئے اب نہ مدینہ میں رہے. ادھر ابو جندل بھی چھوٹ کر ابو بصیر سے آ ملے. ابو جندل کون سے تھے؟ جن کو واپس کرا تھا اور جو شروع میں یعنی جب کانٹریکٹ ہو رہا تھا تبھی آئے تھے وہ مسلمان ہو کر، لیکن کانٹریکٹ ہو چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنا پڑا. اب کیا ہوا؟ وہ بھی دوبارہ واپس بھاگ کر آ گئے اور کس کے ساتھ مل گئے؟ آ کر انہی صحابی کے ساتھ، ابو بصیر کے ساتھ آ کر مل گئے. اس کے بعد قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے جا ملتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی. ایک طرح سے ان کی جماعت، ان کے لوگ آس پاس اکٹھے ہو گئے. اس کے بعد قریش کا جو بھی قافلہ ملک شام جاتا، کیونکہ قریش کے قافلے ادھر ادھر جاتے رہتے تھے بزنس کے لیے، تو اس سے یہ لوگ ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے. ایک طرح سے اب یہ چھاپا مار جنگ ہو گئی. اس پر حملہ کرتے اور اس کا مال چھین لیتے. اس سے تنگ آ کر قریش نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش آئے اور ان کو واسطہ دینے لگ گئے، اپنی رشتہ داری کا واسطہ دینے لگ گئے اور کہا کہ انہیں مدینہ بلا لو، یعنی یہ تو نا اللہ کے واسطے انہیں آپ ہی رکھ لو. تو دیکھیں ان کی چال کس قدر الٹ گئی. اب جو بھی آپ کے پاس آئے گا وہ محفوظ رہے گا. چنانچہ آپ نے انہیں مدینہ بلا لیا اور وہ آگے اور مشکل حل ہو گئی. یہاں پر کتنی بڑی حکمت تھی جو کہ مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرط مانی. ہوا کیا؟ ان کی شرط انہی پر بھاری پڑی ہے نا. تو ابو بصیر، باقی پھر ابو جندل، پھر دھیرے دھیرے جتنے بھی مسلمان آئے وہ ان کے پاس آ گئے، جو بھی مسلمان ہوئے ان کے پاس آ گئے. ایک طرح سے انہوں نے پھر راستے میں بیٹھ گئے، چھیڑ چھاڑ کرنے لگے، مال لوٹنے لگے، چھاپا مار جنگ انہوں نے شروع کر دی. تو اس سے خود کیا ہوا؟ مشرکین ہی پریشان ہو گئے. پھر آئے اور کیا کہا؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ والی شرط کینسل کر دو، اب تم ہی رکھو اپنے پاس.
تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا پاسا پلٹا. تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ وقتی طور پر اگر ہمارے سامنے کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو وہ وقتی طور پر ہوتی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم تو اس میں جھک رہے ہیں، لیکن اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ حالات کیوں لے کر آئے اور اس میں کیا حکمت ہے. اس لیے اگر ہمیں کسی کام میں خیر نظر نہیں آ رہی، اچھائی نظر نہیں آ رہی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اس کو مان لیں. ہو سکتا ہے سامنے ابھی پریشانیاں ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے اس کو مان لیں اور کہتے ہیں ضرور اس میں میرے لیے خیر ہوگی. اپنے آپ سے کہیں ضرور اس میں میرے لیے خیر ہوگی. پھر دیکھیے صلح کا اثر. اسلامی دعوت کی رفتار پر اس صلح کا بڑا اثر ہوا. مسلمانوں کو عام عربوں سے ملنے اور انہیں اللہ کی دعوت دینے کا موقع ملا. کیوں ملا؟ اب اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ جنگیں ہو رہی تھی، سیریا ہو رہے تھے، ایک کے بعد ایک سیریا، ایک کے بعد ایک غزوہ، یہی ہو رہا تھا نا. اس سے پہلے مسلمانوں کو ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا کہ وہ اسلام کی دعوت دیں، تبلیغ کریں. اس بات کا ان کو وقت ہی نہیں مل رہا تھا. بس ان کا سارا ٹائم کس میں جاتا تھا؟ غزوہ میں، غزوہ میں جاتا تھا، سیریا میں جاتا تھا. بس یہی ہو رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ. اب 10 سال کے لیے ایک جگہ سے مطمئن ہو گئے کہ کانٹریکٹ میں کیا تھا، 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی. اس بات پہ مسلمان شانت ہو کر بیٹھ گئے، امن کا ماحول آ گیا. اب مسلمانوں کو جگہ جگہ جا کر تبلیغ کرنے کا وقت ملا. چنانچہ لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے اور صرف 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ 19 برس میں، یعنی 19 سالوں میں بھی نہیں ہوئی تھی. یعنی صرف 2 سال میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے. آپ دیکھیں کتنی بڑی حکمت تھی اس میں اللہ تعالیٰ کے پیچھے، اللہ تعالیٰ کی اس کانٹریکٹ کے پیچھے. ہمیں بھی لگ رہا تھا جب ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ کانٹریکٹ کتنا زیادہ باعث ہے، کہ اس کے اندر حق تلفی ہے، کہ صرف مسلمانوں کو جھکنا پڑ رہا ہے، انہی کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. جبکہ دیکھیے کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی حکمت تھی. امن ہو گیا، 10 سال تک جنگ نہیں رہی، مسلمان سکون سے تھے، دعوت کر رہے تھے، تبلیغ دے رہے تھے. 2 سال کے اندر اندر اتنے لوگ مسلمان ہوئے. اکابر مطلب بڑے بڑے لوگ جو تھے قریش کے، اکابر قریش یعنی بڑے بڑے لوگ، ان کے سردار جو قریش کا نچوڑ اور عتیر تھے، یعنی عمرو بن عاص، خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ اپنی رغبت اور مرضی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دیتے ہوئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے. کون تھے یہ؟ خالد بن ولید، جنہوں نے جنگ کی تھی جنگ احد میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر کس کو بٹھایا تھا؟ کچھ تیر اندازوں کو بٹھایا تھا نا، اور ان سے کیا کہا تھا؟ ہلو گے نہیں. تیر انداز وہاں سے ہٹ گئے، پیچھے سے پلٹ کر کون آیا تھا؟ خالد بن ولید آئے تھے، اور انہوں نے ہی وار کیا تھا دوبارہ مسلمانوں پر. اور اب دیکھیے اب وہ مسلمان ہو گئے. اسلام کی رغبت اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت ڈال دی. جتنے بھی ان کے بڑے بڑے وہ تھے جنگجو تھے، سب سے پہلے پھر وہ اتنی جلدی وہ بھی ایمان لے کر آ گئے. اسلام پر انہوں نے بیعت کی اور اس کی راہ میں جان و مال اور صلاحیت اور قدرت سب کچھ صرف کرنے کا وعدہ کر لیا. جب یہ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مکہ قد القت الینا افلاز کبیدہا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا. مطلب جگر گوشوں کو یعنی جو مکہ کے سب سے اہم لوگ تھے، جگر کا ٹکڑا تھے ایک طرح سے، ان کے بارے میں آپ سے نے کیا کہا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا. یہ کس کا پھل تھا؟ یہ جو آپ سے نے صبر کیا، مسلمانوں نے جو قربانیاں دیں اور صبر کیا، دبتے چلے گئے اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا وہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے خاطر وہ دبے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، عروج دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایسے بہترین لوگ دیے. اس وقت جنگ ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ مان لو اس وقت اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے کہ چلو اب جنگ ہوگی، تو اس وقت کیا ہوتا؟ ایک تو یہ اتنے بڑے بڑے جو یہ لوگ تھے جنہوں نے آگے جا کر ہسٹری میں اتنا کچھ کیا، اسلامک فتح پر فتح انہوں نے حاصل کی، اتنے ملک کے ملک انہوں نے فتح کر لیے ان لوگوں نے، خالد بن ولید یہ سب. تو یہ کیسے ہوتا؟ ایسے لوگ کیسے مل پاتے؟ یا پھر مکہ میں ایسے لوگ تھے جن کے اندر ابھی ایمان تھا لیکن انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا، بنا وجہ وہ لوگ مارے جاتے. بہت بڑی بڑی حکمتیں تھی اس صلح کے پیچھے، جس میں دیکھنے میں یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان دب رہے ہیں، حالانکہ وہ تو سچی فتح تھی، وہ تو بڑی فتح تھی، وہ فتح مبین تھی. ایک بات اور یاد رکھنی ہے زندگی میں کہ کبھی بھی ہمیں نیک کام کے لیے یا
آگے نیکیوں کا کام کرنے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے کبھی بھی نو نہیں بولنا، ہمیشہ بولیں یس، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی بھی نو نہیں بولا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نو بولتے تھے. اور خاص طور سے دین کے کام میں تو آپ کو بولنا ہی نہیں کہ کیا میں یہ کورس، جیسے کچھ لوگوں کے مائنڈ دماغ میں آتا ہے کہ نہیں میں تو ابھی اتنی بزی ہوں، میرے چھوٹے بچے ہیں اور میں نہیں کر سکتی. اصل تو کرنے کا کام ہے. ہمیشہ آپ سیرت میں بھی دیکھیے، پوری سیرت میں ہمیشہ کیا کرنا ہے، بی پازیٹیو ان ایچ اینڈ ایوری سچویشن، ایٹ ایوری اسٹیپ، ہر اسٹیپ پر ہمیشہ آپ کو پازیٹیو ہی رہنا ہے. اگر آپ پازیٹیو نہیں رہیں گے اور کہیں گے نو، تو پھر وہ کام ہوگا ہی نہیں. ہمیشہ اپنے آپ سے یس بولنا ہے کہ نہیں، آئی کین ڈو اٹ، میں کر سکتی ہوں، مجھے اپنے اوپر یہ کام کو لادنا نہیں ہے، ہیوی نہیں کرنا، اور مجھے تو اللہ تعالیٰ کا کام کرنا ہے. اب دیکھیے جو حدیبیہ والے لوگ تھے یا جو بدر والے تھے، ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے حدیبیہ اور بدر میں شامل ہونے والا کوئی آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ فرمایا ان لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ حدیبیہ کے لوگوں اس وقت انہوں نے قربانی دی تھی، اس وقت ان کے اوپر بہت کچھ گزرا تھا. حضرت حفصہ نے کہا کہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرماتا کہ تم میں سے ہر شخص اس میں وارد ہوگا؟ تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا کہ ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے، ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑھا رہنے دیں گے، یعنی متقی لوگ بچ جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے امید ہے کہ حدیبیہ اور بدر میں کوئی ان میں سے کوئی بھی آدمی جہنم میں نہیں داخل ہوگا. تو اس پر حضرت حفصہ نے کیا کہا کہ قرآن میں یہ آیت ہے نا کہ اس میں ہر کوئی وارد ہوگا، یعنی اس پل پر سے تو سب کو ہو کر گزرنا ہے، اس کا وارد ہوگا، یعنی جہنم تو سب کو دیکھنی ہے، لیکن متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے، ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. اسی طرح ایک آتا ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن صحابہ کرام سے فرمایا آج تم زمین والوں میں سے سب سے زیادہ افضل ہو. اب دیکھیں اتنی بڑا ان کو جو انہوں نے قربانی کی، اس کا ان کو اتنا بڑا اجر ملا کہ ان کو کیا اس سے زیادہ اجر کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے زیادہ بڑا کچھ ریوارڈ مل سکتا ہے کہ سب سے زیادہ افضل ان لوگوں کو بتا دیا پوری دنیا میں، زمین والوں میں، کہ تم سب سے زیادہ افضل ہو؟ کیوں؟ کس بات پر؟ ان کے صبر پر، ان کے اطاعت پر، جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور صبر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، ڈٹے رہے، ہٹے نہیں، پلٹے نہیں. اب دیکھیں کچھ ایسے واقعے بھی ہوئے تھے حدیبیہ کے دن. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگ بہت زیادہ پیاسے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھاگل تھا، یعنی پانی کا بیگ، جس سے آپ نے وضو کیا. اتنے میں لوگ آپ کے پاس آ گئے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا جو پانی آپ کے سامنے ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس وضو اور پینے کے لیے پانی نہیں ہے، یعنی جس سے آپ نے وضو کیا ہے بس وہی پانی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس پانی ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ چھاگل میں رکھ دیا، یعنی اس پانی کے بیگ میں رکھ دیا، اور پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان میں سے چشمے کی طرح پھوٹ رہا تھا، یعنی آپ کی انگلیوں کے بیچ میں سے چشمے کی طرح پانی پھوٹنے لگا. چنانچہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے اس سے پانی پیا اور وضو کیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ سب اس وقت کتنی تعداد میں تھے؟ جابر کہتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس وقت ہم 10 لاکھ تھے. اگر اس وقت ہم 10 لاکھ بھی ہوتے تب بھی ہم سب اس وقت اس میں سے پانی پی لیتے، لیکن اس وقت ہماری تعداد 1500 تھی. یہ بخاری کی روایت ہے. یعنی ایک معجزہ تھا یہ. اس بیگ میں تھوڑا ہی پانی تھا، کتنا کہ آپ سے ہم نے پیا اور وضو کیا بس. لیکن اس کے بعد جب آپ سے ہم نے اپنا ہاتھ رکھا اس میں، تو اس میں سے ایسے چشمہ جاری ہو گیا. اس وقت کے جتنے بھی 1500 لوگ جو تھے وہ انہوں نے سب نے وضو کیا، انہوں نے سب نے خوب پانی پیا. اتنا پانی، یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا تھا نبی کے ہاتھوں. بخاری کی روایت ہے یہ. پھر برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن ہم 1400 کی تعداد میں تھے. دیکھیے کیونکہ
حدیث جو ہے وہ غلط نہیں ہے، حدیث دونوں ہی صحیح ہیں. ایک صحابی نے کہا 1500 کی اور ایک نے کہا 1400 کی. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جب انہوں نے گنے ہوں اس وقت وہ لوگ شامل نہ ہوں، یا اس وقت ان کی کاؤنٹنگ میں وہ لوگ نہ آئے ہوں. ٹھیک ہے. تو برا بن عازب کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن ہم 1400 کی تعداد میں تھے لگ بھگ. کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں ایک کنواں اور ہم نے اس میں اتنا پانی پیا کہ ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا. یعنی وہاں ایک کنواں تھا، ہم نے اتنا پانی پیا کہ ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے کنارے بیٹھ کر پانی کی دعا کی اور پانی سے کلی کر کے کنویں میں ڈال دی. اور ابھی تھوڑی ہی دیر نہ ہوئی تھی کہ کنواں پانی سے بھر گیا، یعنی کنواں بھی خالی ہو گیا تھا، صرف اتنا سا ہی پانی تھا. پھر ہم نے خوب پانی پیا اور سیراب ہو گئے، اور ہمارے مویشی نے بھی خوب پانی پیا اور وہ سیراب ہو گئے. یعنی یہ دوسری جگہ ہے یہ جو یہ ہوا تھا کنویں کا. تو دونوں روایتیں ملتی ہیں، ایک صحابہ کہتے ہیں کہ 1400 کی اور ایک کہتے ہیں 1500 کی. ٹھیک ہے. تو یہ بھی کیا تھا، یہ بھی معجزہ تھا جو کنویں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت حدیبیہ کے دوران یہ ہوا تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہر مسئلے کو حل کیا کرتے تھے، یعنی کسی نہ کسی طرح ان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کے کوئی بھی پرابلم لے کر آتا تھا، اور پھر آپ دعا بھی کرتے تھے. تو جب دعا ہوتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر دعا بھی کی. اچھا، بیعت بھی ہوئی تھی. کس پر ہوئی تھی بیعت؟ موت پر بیعت ہوئی تھی کہ ہم مرنے کو تیار ہیں. ہوئی تھی نا بیعت رضوان، جس کے بارے میں آپ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے تھے. اس کے بارے میں آتا ہے سلیمہ بن العقبہ جو تھے، یہ کون سے تھے یہ صحابی؟ ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ گھوڑے سے زیادہ تیز بھاگتے تھے، یعنی بہت زیادہ ان کی سپیڈ تھی تیز بھاگنے میں. تو سلیمہ بن العقبہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر آئے. ہم 1400 کی تعداد میں تھے، ہمارے پاس 50 بکریاں تھیں، وہ سیراب نہیں ہو رہی تھیں، یعنی ان کو پانی نہیں مل رہا تھا کچھ پینے کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے بیٹھ گئے اور آپ نے دعا کی اور اس میں اپنا لباب دہن ڈالا، یعنی اپنا سلائیوا ڈالا. پھر کنویں میں جوش آ گیا. ہم نے اپنے جانوروں کو سیراب کیا اور خود بھی سیراب ہوئے، یعنی خوب پانی جانوروں کو پلایا اور ہم نے بھی پیا. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد ہمیں درخت کی جڑ میں بیٹھ کر آپ سے بیعت کرنے کے لیے ہمیں بلایا. یعنی جب یہ پانی پی لیا سب نے، تو آپ سے نے ایک پیڑ کے نیچے آپ سے بیٹھے اور بیعت کرنے کے لیے سب لوگوں کو بلایا. سلیمہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے سب سے پہلے میں نے بیعت کی. کیوں؟ کیونکہ وہ جلدی پہنچ گئے ہوں گے، کیونکہ تیز چلتے تھے، گھوڑے سے زیادہ تیز بھاگتے تھے وہ. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نیکی کے کاموں کے لیے جلدی بھی کرنی چاہیے اور سابقون بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مجھے سابقون ہونا ہے اس کام میں، نیکی کے کام میں. پھر اور لوگوں نے بھی بیعت کی، یہاں تک کہ جب آدھے لوگوں نے بیعت کر لی، یعنی 1400-1500 کی تعداد میں تھے، آدھے لوگوں نے بیعت کر لی، تو آپ نے فرمایا سلیمہ بیعت کرو. میں نے عرض کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو سب سے پہلے بیعت کر لی. آپ نے فرمایا دوبارہ کر لو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میرے پاس کوئی بھی اسلحہ وغیرہ نہیں ہے، یعنی کوئی بھی لڑنے کا ہتھیار نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ڈھال عطا کی. اس کے بعد پھر بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا. جب سب لوگوں نے بیعت کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلیمہ کیا تم نے بیعت نہیں کی؟ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ لوگوں میں سے سب سے پہلے میں نے بیعت کی اور لوگوں کے درمیان بھی میں نے بیعت کی. آپ نے فرمایا پھر سے کر لو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ بیعت کی. پھر آپ نے فرمایا اے سلیمہ وہ ڈھال کہاں ہے جو میں نے تمہیں دی تھی؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے چچا عامر کے پاس کوئی بھی اسلحہ نہیں تھا تو وہ ڈھال میں نے ان کو دے دی. آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا جذبہ، ان کے پاس خود کچھ نہیں تھا لڑنے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ میرے چچا کے پاس بھی نہیں ہے تو انہوں نے اپنی پرواہ نہ کر کے کیا کیا، وہی ڈھال ان کو دے دی. پھر ابو سلیمہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے. پھر آپ نے فرمایا تم اس آدمی کی طرح ہو جس نے سب سے پہلے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے وہ دوست عطا فرما جو مجھے میری جان سے زیادہ پیارا ہو. پھر مشرکین نے ہمیں صلح کا پیغام بھیج دیا، یہاں تک کہ ہر ایک جانب کا آدمی، یعنی ہر ایک سائیڈ کا آدمی دوسری سائیڈ جانے لگا. اس سے پہلے آنا جانا بند تھا، یعنی اب دونوں طرف کے دروازے کھل گئے، یعنی صلح کر لی. یہ ہوا تھا بیعت میں. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس میں ایک منافق بھی تھا، اس نے بیعت نہیں کی تھی اور وہ چھپ گیا تھا، جس نے تبوک کے موقع پر کہا تھا کہ میں عورتوں کے معاملے میں تھوڑا ویک ہوں. تبوک ہوا، تبوک کے
موقع پر آیا تھا نا ایک شخص کے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ میں عورتوں کے معاملے میں نفس پر قابو نہیں کر سکتا، مجھے جنگ میں جانے نہ دیا جائے، مجھے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی جائے. تو وہ منافق تھا، اس نے اس موقع پر بیعت نہیں کی تھی. تو ہمیں بھی کیا، پیچھے رہنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہونا، نیکی کے کاموں میں فوراً دوڑ لگانی ہے. جب صلح ہو گئی تھی تو قریش نے کہا تھا کہ ہمارے جو بھی غلام بھاگ گئے تھے انہیں واپس کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے آزاد کیے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ غلام بھاگے ہیں، حالانکہ وہ اسلام لا کر بھاگے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ کچھ لوگ وہاں سے بھاگ بھی گئے تھے. تو اللہ کے آزاد کیے ہوئے یعنی ایمان لا کر وہ بھاگے تھے. اگر کوئی غلام، کیونکہ غلام کو بھاگنے کی یا اپنے مالک کو چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن واپس کرنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا تھا. اسی طرح دیکھیے ابو رافع کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار قریش نے مجھے صلح کی طرف بھیجا تھا، یعنی ان کو بھیجا تھا صلح کرانے کے لیے. کس نے؟ کفار نے. جب میں نے آپ کو دیکھا، یعنی ابو رافع کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام کی رغبت ڈال دی گئی، یعنی اسلام کی محبت ڈال دی گئی. بس میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں کبھی بھی ان کفار کی طرف واپس نہیں جاؤں گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہ تو عہد توڑتا ہوں اور نہ ہی قاصدوں کو قید کرتا ہوں. یعنی کوئی امبیسڈر ہوتا ہے، قاصد ہوتا ہے، میسنجر ہوتا ہے، اسے روکتا نہیں. تم واپس چلے جاؤ، اگر تمہارے دل میں وہی چیز قائم رہی جو ابھی بھی ہے تو واپس آ جانا. ابو رافع کہتے ہیں کہ میں واپس گیا اور دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا. اب دیکھیے کہ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تربیت کر رہے ہیں. اس وقت ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رعب آیا ہو اور اسلام قبول کر رہے ہوں، یا ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کی کوئی طاقت دیکھ کر، ان کے اندر جذبہ دیکھ کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں، آپ واپس جاؤ، جو فیلنگ ابھی ہے اگر وہی فیلنگز باقی رہتی ہیں، اتنی محبت ہے اسلام سے اور اللہ تعالیٰ سے، تو پھر واپس آ جانا. اور پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کو روک لیتے تو کیا ہوتا؟ مشرکین مکہ کہتے کہ دیکھو ہمارے قاصد کو بھی روک لیا، غلط الزام لگتے، پروپیگنڈا، پھر اسلام کے خلاف کچھ ہوتا.